حاکم وقت سے پوچھا جائے گا، حاکم وقت جواب دہ ہے۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ان کا دور حکومت، جو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے ان کے پاس، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج نہیں کروا پاتے تھے۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت عمر کی باتیں۔ اس میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں، دل چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر خلافت ملنے سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے۔ خلافت ملنے کے بعد آپ تجارت کا کام جاری نہ رکھ سکے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا اور اپنی ضروریات بیان کی اور پوچھا، بیت المال سے مجھے کس قدر ملنا چاہیے؟ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا 5,000 دھرم، کسی نے کہا 10,000 دھرم۔ ان میں حضرت علی چپ تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے علی، آپ بھی کچھ بولیے، ہم آپ کی رائے سننا چاہتے ہیں۔ حضرت علی بولے، میں تو آپ کو بیت المال سے صرف معمولی درجے کی خوراک اور لباس لینے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے ان کی اس رائے کو پسند فرمایا اور ان کے بیوی بچوں کے لیے بیت المال سے کھانا اور کپڑا مقرر کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بیمار ہو گئے، حکیم سے علاج کروایا۔ حکیم نے علاج کے لیے ان سے شہد منگوایا۔ اب چونکہ شہد گھر پہ نہیں تھا اور پیسے بھی نہیں تھے، البتہ شہد جو تھا وہ بیت المال میں ضرور تھا۔ ایک دن خود مسجد نبوی میں آئے، لوگوں کو جمع کیا اور بولے، اے لوگو، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیت المال سے تھوڑا سا شہد لے لوں؟ چنانچہ سب نے خوشی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت عمر لوگوں سے فرماتے تھے، سرکاری خزانہ دراصل عوام کا ہوتا ہے اور ان کی اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا۔ حاکم وقت کو اس پر بھی اتنا اختیار نہیں۔ سوچئے، سمجھیے اس بات کو۔ شام کی فتح کے بعد قیصر روم سے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے، خط و خطابت بھی ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کی اہلیہ حضرت ام کلثوم نے قیصر کی بیوی کو تحفے کے طور پر چند شیشیاں بھیجی۔ ادھر سے بھی جواب میں شیشیوں کو جوہرات سے بھر کر بھیجا گیا۔ یہ جوہرات حضرت ام کلثوم نے اپنے پاس رکھ لیے، اور جب یہ حضرت عمر کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے بولے، وہ جوہرات مجھے دے دو تاکہ میں بیت المال میں جمع کروا لوں۔ بی بی ام کلثوم نے فرمایا، ان جوہرات کا بیت المال سے کیا تعلق؟ حضرت عمر نے کہا، تم نے عطر کی شیشیاں جس قاصد کے ہاتھ بھیجی تھیں وہ سرکاری آدمی تھا، اگرچہ عطر تمہارا تھا، لیکن تم اسے سرکاری آدمی کے ہاتھ نہیں بھیج سکتی تھیں۔ اس طرح خیانت ہوئی اور اس خیانت کے بدلے میں جوہرات کا بیت المال میں جمع کرانا بہت ضروری ہے۔ حضرت ام کلثوم کو جوہرات لا کر دینے پڑے اور حضرت عمر نے انہیں اسی وقت بیت المال میں جمع کروا دیا۔
اللہ غنی۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المال میں جو بھی مال ہوتا تھا وہ عام آدمی کا ہوتا تھا۔ اس مال پر حاکم وقت کا بھی کوئی اختیار نہ تھا۔ اور آج اب آپ خود سمجھ جائیں کہ آج ہمارے دور حکومت میں، یا یوں کہیے کہ جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی قصے سنتے آ رہے ہیں، فلاں صدر کو یہ مل گیا، فلاں وزیر اعظم کو یہ مل گیا، اس کی بیگم کو یہ مل گیا، فلاں ملک کے بادشاہ نے فلاں وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم کی بیگم کو یہ دے دیا، ہمارے صدر صاحب کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا۔ مذاق بنا رکھا ہے سب نے۔ اس میں مجھ سے آپ سے کسی قسم کی کوئی رائے نہیں لی گئی۔ جو بھی تحفے تحائف ملتے ہیں وہ اس مملکت کے ہوتے ہیں، اس شخصیت کے نام پہ نہیں دیے جاتے، مگر یا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کا دور حکومت، جو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے ان کے پاس، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج نہیں کروا پاتے تھے، اور آج ذرا سا نزلہ زکام بخار ہو جائے سرکاری خرچے پہ بیرون ملک۔ یہ المیہ ہے، المیہ ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اپنی دین سے غافل ہو چکے ہیں۔ شاید یوں کہیے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ حاکم وقت سے پوچھا جائے گا، حاکم وقت جواب دہ ہے۔ آج ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ روزانہ بے شمار نوجوان وہ لوٹے جا رہے ہیں، ان کا کوئی تدارک نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کچھ نہ کریں، صرف اسلامی تعلیمات سے سبق حاصل کریں، اس کو فالو کریں۔ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کر اپنے حاکموں کو ووٹ دیتے ہیں، ان سے سوال کرنے کی جستجو نہیں کرتے، ان سے ہم پوچھ نہیں سکتے۔ جب ہم پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور امانت میں خیانت جو ہے بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ خیانت نہیں کرنی چاہیے، عوام کی چیز عوام کو دینی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔